آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر پابندی لگانے والے؟ شائنہ کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ میں کسی سے بھی بات کروں، کہیں بھی جاؤں، یہ میرا حق ہے۔ اور آپ مت بھولیں، آپ ساری عمر میرے بابا کے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہیں۔ وہ غصے میں چیخ پڑی۔ پل بھر کو کمرے میں سناٹا چھا گیا، مگر اگلی لمحے حسن خان کے چہرے پر آتی سرخی اس کے ضبط کی آخری حد تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ نے میز پر رکھا گلاس ایک جھٹکے میں توڑ دیا۔ شائنہ نے چونک کر پیچھے قدم رکھا۔ شائنہ، اس کی آواز گونجی، گہری اور دھمکی سے بھری ہوئی۔ تم بھول گئی ہو میں تمہارا شوہر ہوں؟ میری 4 سال کی خاموشی نے تمہیں اتنا بے خوف کر دیا؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ آج بتاؤں گا میں وہ خاموشی کس لیے تھی۔ شائنہ نے نظریں چرائی، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ تم نے کیا سمجھا؟ جو چپ رہا وہ کمزور ہے، جس نے کچھ نہیں کہا وہ بے وقت ہے۔ حسن اس کے بالکل سامنے آ چکا تھا۔ میں نے تمہیں عزت دی، آزادی دی، تمہیں تمہاری مرضی کے کپڑے پہننے دیے، باہر جانے دیا، تمہاری انا کو کبھی نہ چھیڑا، لیکن آج تم نے میرے وجود پر سوال اٹھا دیا۔ شائنہ، تو کیا کروں؟ شائنہ کی آواز لرز رہی تھی، مگر لہجہ اب بھی کڑوا تھا۔ میں پتھر دل نہیں ہوں، مگر آپ نے مجھے کیا دیا؟ وہ شوہر بنے ہی نہیں جو… پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب حسن نے بغیر کچھ کہے اس کا بازو پکڑا۔ شائنہ کی سانس سے جیسے رک گئی۔ چھوڑیں مجھے؟ نہیں، آج نہیں چھوڑوں گا۔ آج وہ سب کہوں گا جو 4 سال دل میں دبائے رکھا۔ اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا، نہ نفرت سے نہ زور سے، بلکہ ایک مکمل مردانہ گرفت کے ساتھ۔ شائنہ کے آنسو بہنے لگے، پر یہ آنسو خوف کے نہیں الجھن کے تھے۔ حسن نے شائنہ کو بیڈ پر بٹھایا، خود سامنے آیا، اپنی شرٹ اتاری، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ تم نے میری محبت کو کمزوری سمجھا، لیکن آج تمہیں میری چاہت کی شدت کا اندازہ ہوگا۔ شائنہ جیسے کسی اور دنیا میں چلی گئی۔ وہ جس مرد کو کمزور، دھیما، سہما ہوا سمجھتی تھی، آج وہ اس کے سامنے بے باک، بے رحم اور شدت سے بھرا عاشق بن چکا تھا۔ وہ پل جب حسن نے شائنہ کی ٹھوڑی تھامی اور اپنی نظروں کی گرمی سے اس کی ضد کو پگھلایا، شائنہ کانپ اٹھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں روک نہیں سکتا؟ تم میرے نکاح میں ہو، میرے دل میں ہو، اور اب میرے جذبوں کے سامنے ہو۔ آہستہ آہستہ وہ شائنہ کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، یہاں تک کہ شائنہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ بولو شائنہ، کیا تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ خاموشی، کیا تمہیں میری قربت سے خوف آتا ہے؟ شائنہ نے آنکھیں بند کی، مگر آنسو پھر بہنے لگے۔ مجھے خود سے ڈر لگتا ہے، وہ سرگوشی میں بولی، کیونکہ آپ کی خاموشی میں جو عشق چھپا تھا وہ آج دل کی دیواریں ہلا رہا ہے۔ حسن نے اس کے آنسو چومے۔ تو آج صرف احساس ہوگا، زبردستی کچھ نہیں۔ تم چاہو گی تبھی میں چھوؤں گا، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں صرف چاہتا نہیں، تم پر حق رکھتا ہوں۔ حسن ابھی بھی شائنہ کے آنکھوں کے آنسو چوم رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی اب ویسی نہ تھی جیسی پہلے تھی۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے میں صرف بابا کے ٹکڑوں پر پلنے والا انسان ہوں؟ حسن نے شائنہ کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہاں اب میری موجودگی کچھ اور کہتی ہے۔ شائنہ کی پلکیں جھکی رہی، اب وہ حسن کی شدت سے گھبرا نہیں رہی تھی، وہ جذبوں میں بہہ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا حسن، آپ کے اندر جو طوفان ہے وہ میری انا کی دیواریں توڑ رہا ہے۔ حسن نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ دیواریں پہلے دن سے غیر ضروری تھی شائنہ، ہم شوہر بیوی ہیں، لیکن ہمارے بیچ میں صرف انا رہی۔ اب میں صرف تمہیں پانا نہیں چاہتا، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، پورے وجود کے ساتھ۔ لیکن اگلی صبح طوفان آ گیا تھا۔ شائنہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، پہلی بار خود اور تبھی پیچھے سے آتی ایک آواز نے اسے جیسے منجمد کر دیا۔ ارے واہ!
ہماری رانی بیٹی ہاتھ چلانے لگی۔ یہ انسا بیگم تھی، حسن کی ماں۔ شائنہ نے نظریں اوپر کی۔ السلام علیکم مما۔ اتنے ادب سے؟ یہ تو کوئی نئی بات ہے۔ انسا بیگم نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، بیٹی یاد ہے نا تمہارے بابا نے شادی کے وقت کیا وعدے کیے تھے کہ تم نوکرانی نہیں بنو گی؟ پھر آج یہ چائے کیوں ابال رہی ہو؟ شائنہ کا چہرہ سرخ ہوا، نہ غصے سے بلکہ شرمندگی سے۔ اب وہ بدلنا چاہتی تھی لیکن یہ خاندان قبول کرے گا؟ حسن کے والد سردار غلام خان جو ہمیشہ خاموش رہتے تھے آج پہلی بار بولے، شائنہ اگر اب ہماری بہو ہے تو اسے ہمارے اصول ماننے ہوں گے۔ عزت دل سے ملتی ہے، پیسوں سے نہیں۔ دوسری طرف شائنہ کے والد احسن شاہ شام کو غصے سے بھرے حسن کے گھر آ پہنچے۔ شائنہ کہاں ہے؟ ان کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونجی۔ حسن سامنے آیا، نظریں جھکائے بغیر۔ وہ میرے گھر میں ہے، میری بیوی ہے اور اب میرے فیصلے سے ہی چلے گی۔ فیصلے؟ احسن شاہ ہنسا۔ حسن خان تم بول رہے ہو کہ تم وہی لڑکے ہو جو میرے ٹکڑوں پر پلے ہو؟ حسن کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اور آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے مجھے داماد بنا کر اپنی بیٹی کو غلام سمجھا۔ اس لمحے شائنہ بھی سامنے آئی۔ دو گھروں کے بیچ میں کھڑی باپ کی آنکھوں میں غرور تھا، شوہر کی آنکھوں میں جذبہ۔ بابا، وہ بولی، میں حسن کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن اگر آپ نے انہیں کمتر سمجھا تو شاید میں آپ کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گی۔ احسن شاہ کا چہرہ پھک پڑ گیا، لیکن ابھی ایک راز باقی تھا۔ رات کو جب شائنہ کپڑے سمیٹ رہی تھی، حسن کا فون بجا۔ ایک دوسری طرف عورت کی آواز تھی، میں واپس آ گئی ہوں، تم بھول گئے ہو مجھے، تمہاری پہلی محبت، تمہارا پہلا وعدہ۔ حسن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شائنہ نے چونک کر حسن کی طرف دیکھا۔ کون ہے یہ؟ حسن خاموش رہا۔ شائنہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی شعلہ جاگ اٹھا تھا۔ میری زندگی میں اب بھی کوئی اور ہے؟ کون ہے یہ؟ شائنہ نے سوال کیا۔ اس کی نظریں حسن کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ حسن کی انگلیوں میں موبائل لرز رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر فون کاٹ دیا۔ بتائیں نا حسن، کس کا فون تھا؟ شائنہ کی آواز میں وہی پرانی تلخی لوٹ آئی تھی۔ حسن نے آہستہ کہا، ماضی تھا جو دفن ہو چکا تھا، لیکن ماضی واپس کال نہیں کرتا۔ حسن شائنہ نے آگے بڑھ کر اس کا فون کھینچ لیا اور آخری کال سے دیکھتی ایک نام پر اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ یہ کون ہے؟ ثنا شیخ؟ شائنہ کی آواز اونچی ہونے لگی۔ تم نے تو کہا تھا تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ حسن نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے بس یہ کہا تھا کہ تم سے پہلے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تو تم نے جھوٹ بولا؟ نہیں شائنہ، حسن کی آنکھوں میں درد تھا۔ میں ثنا سے کبھی شادی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے میرے کمزور وقت میں، اور اب جب تم سنبھل چکے ہو تو وہ لوٹ آئی ہے۔ شائنہ کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر طوفان اٹھا، لیکن حسن نے اب کی بار کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ رات گزر گئی۔ شائنہ بیڈ پر اکیلی تھی، مگر نیند کوسوں دور۔ کیا میں واقعی حسن پر شک کر رہی ہوں؟ وہ دل سے سوچ رہی تھی، جب اس نے آج تک مجھے چھوا نہیں، جب تک میں تیار نہ تھی، تو کیا وہ واقعی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اگلی صبح حسن ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا اور سامنے حیرت انگیز طور پر ثنا شیخ موجود تھی۔ سادہ لباس، سوجی ہوئی آنکھیں اور وہی نظروں کی چمک جو کبھی شائنہ کے پاس تھی۔ السلام علیکم شائنہ۔ ثنا نے مسکرا کر شائنہ نے اسے اپنے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہیں میرے شوہر سے کیا کام ہے؟ بس ماضی کے کچھ ادھورے سوال، کچھ غیر حل شدہ وعدے، ثنا نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ حسن اٹھا۔ ثنا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں شائنہ کے ساتھ خوش ہوں۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا ہماری باتیں، ہمارے وعدے، سب کچھ جھوٹ تھا؟ شائنہ نے حسن کا ہاتھ تھاما۔ پہلی بار اگر تم واقعی میرے ہو تو اسے ابھی اور یہیں سب کچھ ختم کرنا ہوگا۔ حسن نے گہری سانس لی۔ میں تم سے کبھی وعدہ نہیں توڑتا ثنا، مگر میری زندگی اب کسی اور کے نام ہے۔ ثنا روتی ہوئی باہر چلے گی۔
مگر جیسے ہی وہ گھر سے نکلی ایک گاڑی میں بیٹھ کر کال کی، کام ہو گیا۔ بس اب شائنہ اور حسن کے بیچ میں زہر گھولنے کا وقت ہے۔ اس لڑکی کی واپسی ایک حادثہ نہیں، یہ کسی کی سازش تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور رات کے سناٹے میں شائنہ کی دھڑکنیں کسی طبل کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ حسن کے لمس نے نہ صرف اس کے وجود کو چھپا تھا بلکہ اس کے اندر کی تمام دیواریں توڑ ڈالی تھی۔ شائنہ چپ چاپ لیٹی تھی۔ اس کی پشت پر حسن کا بازو اب بھی تھا، جیسے وہ اب اسے جانے نہ دے گا۔ حسن، اس نے ہولے سے پکارا۔ حسن نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا سب کچھ اسی رات کا نتیجہ تھا؟ تم نے واقعی 4 سال میرے لیے خاموشی اختیار کی؟ حسن نے آہستہ سے اس کے کندھے پر بوسہ دیا اور گہری سانس لی۔ ہاں، میں خاموش تھا کیونکہ تم میری ضد نہیں، میری مجبوری تھی۔ شائنہ، اگلی صبح جب شائنہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ حسن کے گھر والے امی جان اور بہن امبرین اس کے لیے ناشتہ بنا رہے تھے۔ آج بہو کو ہم اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرائیں گے، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شائنہ نے پہلی بار خود کو اس گھر کا حصہ محسوس کیا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہی۔ فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر ایک اجنبی نمبر تھا۔ شائنہ نے فون اٹھایا اور اگلے لمحے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شائنہ بیبی، آپ کے شوہر حسن خان کے بارے میں جانتی ہیں کہ وہ کسی وقت یتیم خانے میں پلے تھے، کہ ان کے اصلی والد کون تھے انہیں بھی نہیں پتا۔ شائنہ کے ہاتھ سے موبائل گر پڑا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ رات کو جب حسن گھر لوٹا تو شائنہ خاموش بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے؟ کچھ کہا کسی نے؟ کیا یہ سچ ہے؟ شائنہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ کیا تم یتیم خانے میں پلے ہو؟ حسن رک گیا۔ آنکھوں میں ایک خاموش طوفان تھا۔ ہاں، اور یہ میرا سب سے بڑا راز تھا۔ تو میرے بابا کے ٹکڑوں پر نہیں بلکہ اپنی غیرت پر پلے ہو تم۔ شائنہ کی آواز بھیگ چکی تھی۔ حسن کے قدم پیچھے ہٹے۔ تمہارے بابا نے میرے ماضی کا مذاق بنایا، میری ماں کو نوکرانی سمجھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ مگر اب جب تم میرے ساتھ ہو میں دنیا کا ہر طعنہ سہ سکتا ہوں۔ شائنہ کے والد نے اسی رات انہیں بلوا بھیجا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے شائنہ؟ یہ لڑکا تمہارے قابل نہیں۔ میں نے صرف اس کی غربت کے صدقے تم سے نکاح کرایا تھا۔ شائنہ نے پہلی بار باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ پاپا، وہ مرد ہے۔ آپ سے زیادہ ان لمحوں میں حسن کے چہرے پر پہلی بار وہ نرم مسکراہٹ آئی تھی جو شائنہ کو سکون دیتی تھی۔ مگر گھر واپس آتی دروازے پر ایک لفافہ پڑا تھا۔ اس میں پرانے اخبار کی ایک کٹنگ تھی اور اس پر خون سے لکھی ایک سطر۔ حسن کا اصل چہرہ تم نے ابھی دیکھا ہی کہاں ہے زیبا؟ شائنہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ زیبا؟ یہ کون ہے؟ رات کی اس پہر بھی شائنہ جاگ رہی تھی۔ حسن کمرے میں موجود نہ تھا اور دل ایک عجیب سی بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حسن کا چہرہ، اس کی وہ رات، اس کی گرفت سب یاد آ رہا تھا۔ مگر وہ تھپڑ، وہ تیز لہجہ، وہ بے رحم انداز۔ شائنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بیڈ سے اتر کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا میں واقعی اتنی ظالم ہوں؟ یا حسن اتنا بدل چکا ہے؟ اس کے ہونٹ کانپے۔ اچانک دروازہ کھلا۔ حسن خان خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا طوفان تھا۔ اس نے شائنہ کو گھورا مگر کچھ نہ بولا۔ کہاں تھے آپ؟ شائنہ کی آواز میں تھڑ تھڑاہٹ تھی۔ جہاں تمہاری حدیں ختم ہوتی ہے وہی میرا صبر ختم ہوتا ہے۔ حسن کی آواز بھاری اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ شائنہ کے قریب آیا۔ تمہیں لگتا ہے میں وہی 4 سال پرانا حسن ہوں جو خاموش رہتا تھا، جو تمہارے تانوں پہ چپ ہو جاتا تھا؟ اب میری خاموشی ختم ہو چکی ہے شائنہ۔ اس نے اس کے نازک ہاتھ کو زور سے پکڑا۔ اب تم پر میرا حق ہے۔ میرا نام، میرا خون، میری غیرت، سب کچھ تم پر ہے۔ شائنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر حسن نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ چھوڑے مجھے۔ شائنہ کی آواز کمزور ہو گئی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، آج نہیں۔ حسن نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگا تمہارا بولڈ لہجہ مجھے توڑ دے گا؟ نہیں شائنہ، تم نے میرے اندر کے طوفان کو جگا دیا ہے۔
اگلے لمحے وہ جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا، ایک شدید جذباتی مکمل وجود کو چیرتا ہوا بوسہ جس میں صدیوں کی تڑپ تھی۔ شائنہ نے مزاحمت کی مگر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ کمرے کی روشنی مدھم ہوئی اور رات ایک نئے طوفان کی گواہ بنی۔ صبح کی روشنی تیز تھی مگر دل میں اندھیرے اتر چکے تھے۔ شائنہ خاموش بیٹھی تھی۔ حسن ناشتے کیے بغیر آفس جا چکا تھا۔ تب دروازے کی گھنٹی بجی۔ نوکر نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی باہر کوئی خاتون آئی ہے، کہتی ہے حسن صاحب کی جاننے والی ہے۔ نام بتایا؟ انہوں نے کہا۔ ان کا نام مہربانو ہے۔ شائنہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ مہربانو؟ حسن کی پہلی محبت، وہ جس کا ذکر حسن کی بہن نے کبھی کبھار چپکے سے کیا تھا، جو شادی سے پہلے حسن کے دل پر راج کرتی تھی۔ دروازہ کھلا، ایک پرکشش خاموش سی عورت اندر داخل ہوئی۔ شائنہ میں مہربانو ہوں، اس نے نرم مگر پرسکون آواز میں کہا۔ شائنہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آئی ہوں حسن کے ماضی کی سچائی تمہیں بتانے، اور ایک ایسا راز جس سے تم حسن کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گی۔ رات کی تاریکی کمرے میں اتر چکی تھی، لیکن شائنہ کی آنکھوں میں صرف روشنی کی کمی نہیں، سکون کی بھی کمی تھی۔ حسن ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی آخری باتیں دل پر چھریوں کی طرح چلی اور دل کا طوفان ساری رات آنکھوں سے برس رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو تکتی رہی، وہی ہاتھ جنہیں حسن نے شدت سے تھاما تھا، کبھی پیار سے کبھی غصے سے۔ اسے اپنی محبت پر شک نہ تھا، لیکن حسن کی خاموشی پھر سے اسے کھا رہی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ حسن اندر آیا، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں سرخی اور سانسیں تیز۔ کہاں تھے تم؟ شائنہ کا لہجہ شکایتی نہ تھا بلکہ ٹوٹا ہوا تھا۔ حسن نے اسے دیکھا، لمحہ بھر کے لیے کچھ نہ بولا، پھر آہستہ سے بولا، اپنی ماں سے بات کرنے گیا تھا۔ تمہاری ماں نے پھر کیا کہا میرے بارے میں؟ کہ میں تماشا ہوں، کہ میں اس گھر کے قابل نہیں؟ نہیں، اس بار میں نے کچھ کہا ان سے، اور بہت کچھ کہا۔ شائنہ حیرت سے حسن کو تکنے لگی۔ کیا مطلب؟ حسن نے آہستگی سے کہا، میں نے ماں کو بتا دیا کہ تم میری بیوی ہو اور کوئی تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتا، نہ وہ نہ یہ دنیا۔ شائنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے مگر حسن کا لہجہ بدل گیا۔ لیکن تم نے بھی مجھے وہ سب کہا جو شاید میں زندگی بھر نہ بھلا سکوں، میرے بابا کے ٹکڑوں پر پلنے والا۔ حسن میں وہ سب غصے میں، محبت میں غصہ بھی بولتا ہے لیکن عزت نہیں توڑتا۔ شائنہ خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک حسن اس کے قریب آیا، اس کا چہرہ تھام کر بولا، لیکن میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ اگر کوئی تم پر شک کرے گا یا تمہیں چھوئے گا بھی، میں دنیا کا قانون نہیں، خود انصاف بن جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں دھمکی تھی مگر محبت بھی۔ شائنہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لے گیا۔ اب تم صرف میری نظروں میں رہو گی، کہیں جانا ہو مجھ سے پوچھو گی، کسی سے بات کرنی ہو میرے سامنے کرو گی، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ شائنہ آنکھیں بند کر گئی۔ دل، درد، ضد، سب کچھ حسن کی شدت میں ہار چکے تھے۔ اگلے لمحے حسن کے لمس نے ساری نفرت اور خوفی کو محبت کی شدت میں بدل دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ شائنہ کی سسکیاں، حسن کی آہیں اور وجود کی حد، رات نے انہیں لپیٹ میں لے لیا۔ وہ صرف سانسوں کی زبان باقی تھی۔ لیکن اگلے دن ایک فون کال نے سب کچھ بدل دیا۔ السلام علیکم، کیا آپ شائنہ فہد کی بیوی ہیں؟ جی، آپ کون؟ آپ کے والد کے قتل کا کیس دوبارہ کھل رہا ہے، ہمیں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ شائنہ کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ حسن جو اندر آ رہا تھا اسے گرتا دیکھ کر چونک گیا۔ شائنہ، کیا ہوا؟ شائنہ کی آواز کام پر ہی تھی۔ میرے ابو کا قتل کوئی اور کہانی کہہ رہا ہے۔ حسن کوئی راز چھپایا گیا تھا۔ رات کا سناٹا حسن کے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی ہوا میں شائنہ کی مہک اب بھی تھی، وہ مہک جس سے وہ 4 سال خود کو دور رکھتا رہا، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ وہ بیڈ پر اکیلا لیٹا آنکھیں موندے ماضی کے لفظوں کو یاد کر رہا تھا۔
मत भूलें आप सारी उम्र मेरे बाबा के टुकड़ों पर पलते रहे हैं। हसन की मुट्ठियां भींच गई, आंखें सुर्ख हो चुकी थी। शाइना, उसने धीरे से उसका नाम पुकारा, जैसे वो पास हो, जैसे उसका लम्स अभी बाकी हो। अचानक दरवाजा खुला। नौशीन, शाइना की पुरानी सहेली, अंदर दाखिल हुई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है हसन भाई। इस वक्त हसन हैरान हुआ। शाइना, वो कुछ छुपा रही है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो मुकम्मल सच नहीं जानती। क्या मतलब? साफ बात करो। नौशीन की आवाज धड़कने लगी। वो शाइना के बाबा ने एक वक्त में आपकी फैमिली के साथ एक ऐसा मुआहदा किया था जिसका खमियाजा अब तुम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। क्या बकवास है कि? हसन गुस्से से खड़ा हो गया। बकवास नहीं, सच है। शाइना की शादी तुमसे इसलिए कराई गई थी ताकि वो तुम्हारे बाप का कर्ज चुका सके। हसन जैसे पत्थर बन गया। शाइना को पता ये सब? नहीं, उसे कुछ मालूम नहीं। वो सिर्फ इतना जानती है कि उसकी शादी एक गरीब से की गई, लेकिन असल हकीकत ये कि तुम उसके बाबा के कर्ज की कीमत हो। हसन की दुनिया घूमने लगी। अगली सुबह शाइना ने जब कमरे में आकर हसन को खामोश बैठा पाया तो परेशान हुई। आप ठीक हैं? हसन ने उसे देखकर सिर्फ एक बात कही, तुम उसे कभी सच बोलोगी? क्या मतलब? शाइना चौंकी। बस इतना बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि बाबा ने कहा था कि तुम अच्छे इंसान हो, बस। क्या ये सच है या बस वही झूठ जो हर बार मुझे सुनने को मिलता है? आपको मुझ पर शक है? शक नहीं, अब एतबार टूट रहा है शाइना, और जब एतबार टूटे तो मर्द कुछ भी कर सकता है। शाइना की सांसें रुक गई। मैं कुछ नहीं छुपा रही। उसकी आंखों में नमी उभर आई थी। तो फिर सच बताओ, तुमने मुझे कभी दिल से शौहर माना है? हसन ने झुककर उसका चेहरा थाम लिया। कभी मेरे लम्स में मोहब्बत देखी है तुमने? शाइना ने नजरें चुरा ली। हसन ने उसका हाथ पकड़कर खुद से करीब कर लिया। इस बार वो उसके चेहरे के करीब आया, इतना करीब कि शाइना की सांसें उलझ गई। जवाब दो शाइना। शाइना की हिचकियों में आंसू निकल आए। हाँ माना है, लेकिन आपने कभी मेरी आंखों में देखा ही नहीं, तो अब देख रहा हूं, वो बोला और आहिस्ता से उसकी पलकों पर झुक गया। शाइना कांप गई। हसन ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और आहिस्ता आहिस्ता उसके लबों को छुआ। पहला लम्स जैसे सब फासले मिट गए हों। वो लम्हा जब खामोशी ने फिर तूफान को गले लगा लिया। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। उसी रात हसन के फोन पर एक पुराना नंबर आया। अगर सच जानना चाहते तो कल रात 9 बजे पुरानी कोठी आ जाना। आवाज किसी मर्द की थी, पर चेहरा कोई पहचाना नहीं जा रहा था। क्या ये वही शख्स था जिसने हसन की जिंदगी के राज छुपाए थे, या शाइना की फैमिली का कोई पुराना दुश्मन? हसन ने फैसला कर लिया, वो सच जाने बगैर चैन से नहीं बैठेगा। रात के 2 बज रहे थे। पूरी हवेली में सन्नाटा था, मगर शाइना के दिल में क्यामत मची हुई थी। वो कमरे के कोने में सिमटी बैठी थी, आंखें सुर्ख, बाल बिखरे और चेहरा किसी सोच में डूबा हुआ। तुम्हें लगता है मैं चुप हूं तो कुछ नहीं जानता? हसन की आवाज दरवाजे के पीछे से सुनाई थी, गर्जदार मगर जब्त से भरी। दरवाजा खुला, हसन अंदर आया। आंखें उसकी सुर्ख थी। वो कदम कदम चलता शाइना के करीब आया। शाइना ने नजरें झुका ली, मगर दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये खामोशी जो तुमने मेरे खिलाफ ली है, वो तुम्हारी अना है या सजा? शाइना का गला रुंध गया। ये खामोशी एक औरत की टूटी हुई उम्मीद है। हसन एक पल के लिए रुक गया। उसने शाइना की कलाई पकड़ी और उसकी आंखों में झांका। मैंने तुम्हें उस दिन मारा, हाँ, लेकिन तुमने मेरी 4 साल की वफा पर जो सवाल उठाए वो मार से ज्यादा दर्दनाक था। शाइना। शाइना की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वो बोली नहीं। उसी लम्हे एक दरवाजा पीछे से बजा। हसन भाई, ये अलीजे थी, शाइना की करीबी सहेली। वो एक खुफिया फाइल थामे कमरे में आई। ये देखिए, ये आपकी माँ का पुराना मेडिकल रिकॉर्ड है, और ये डीएनए रिपोर्ट। हसन ने झटक कर फाइल ली और पढ़ने लगा। रिपोर्ट में लिखा था, हसन खान, ज़ैनब बेबी इज नॉट द बायोलॉजिकल सन। लम्हा साकित हो गया। शाइना चौंक गई। हसन के हाथ काम गए। ये क्या बकवास है? ये सच है हसन, तुम्हारे वालिद ने दूसरी शादी की थी और तुम इस दूसरी बीवी के बेटे हो। अलीज़े ने नरमी से कहा। हसन एक लम्हे के लिए बैठ गया।
میری ماں میری ماں نہیں ہے؟ شائنہ نے آہستہ سے حسن کا ہاتھ تھاما۔ اب سمجھ آیا کیوں تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک فاصلہ رکھا گیا، کیوں تمہاری ماں شائنہ کو کبھی قبول نہ کر سکے۔ اس سچ نے سب بدل دیا۔ حسن کی آنکھوں میں دکھ اور دل میں تلاطم تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، شائنہ کی طرف دیکھا اور پھر، آج میں تمہیں سب بتاؤں گا شائنہ، کیوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیوں تم ہی میری کمزوری ہو۔ حسن نے اسے آہستہ سے باہوں میں بھر لیا۔ شائنہ نے مزاحمت نہ کی، دونوں کے جسم کی حرارتیں، سانسوں کی گونج اور دھڑکنوں کا شور سب ایک ہو گیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، نہ اپنی ماں، نہ اس سچ کے باعث۔ شائنہ نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ تم مجھے مت کھو، مجھے تھام لو جیسے اب تھاما ہے۔ حسن نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا اور پھر لبوں پر اپنے جذبات کی مہر لگا دی۔ یہ بوسہ صرف چاہت نہیں تھی، یہ وعدہ تھا کہ اب اور خاموشی نہیں ہوگی۔ شائنہ خاموشی سے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں لالی تھی، چہرے پر الجھن اور تھکن۔ رات کی وہ لمحاتی قربت حسن سے اسے توڑ چکی تھی، یا شاید جوڑ چکی تھی۔ وہ خود فیصلہ نہیں کر پائی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور حسن اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں صبح کی چائے کا کپ تھا، مگر چہرے پر سرد تاثر۔ شائنہ، وہ رک کر بولا، کل رات تم بہت روئی تھی، لیکن تم نے ایک لفظ نہیں کہا۔ کچھ کہنا چاہو گی؟ شائنہ کی پلکیں لرزیں۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن سننے والا سنجیدہ ہو تبھی دل کھلتا ہے۔ حسن نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں لگتا ہے میں سنجیدہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے تم آج بھی بابا کے احسان تلے دبے ہو، محبت نہیں کرتے، بس حساب برابر کر رہے ہو۔ اس کے الفاظ حسن کے سینے میں تیر بن کر پیوست ہو گئے۔ تو ٹھیک ہے شائنہ، وہ آگے بڑھا، آج سب کچھ بتاتا ہوں، سچائی بھی، احساس بھی، اور وہ زخم بھی جو تمہارے بابا نے دیے تھے۔ اسی لمحے حسن نے اپنے وائلٹ سے ایک پرانا خط نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تمہارے بابا کی وہ وصیت ہے جو تم سے چھپائی گئی۔ اس میں سب کچھ ہے، میری وفاداری، میری قربانی اور تمہارے لیے میرا مقام۔ شائنہ نے ہاتھ کامتے ہوئے خط کھولا، آنکھیں بھڑک اٹھی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ یہی تو سچ ہے، اور یہی سچ ہے جس نے مجھے 4 سال خاموش رہنے پر مجبور کیا۔ اسی وقت دروازہ زور سے کھلا۔ اندر علیزے کی ماں سمیرہ بیگم داخل ہوئی۔ اب تو تمہیں سب یاد آ گیا حسن، تم بھول گئے کہ علیزے تمہاری منگیتر تھی اور میں نے تمہارے والد کو کیا کہا تھا؟ شائنہ پیچھے ہٹی۔ کیا علیزے؟ حسن کا چہرہ سخت ہو گیا۔ علیزے میرے ماضی کی تلخ حقیقت تھی، جسے تمہارے بابا نے بچا کر مجھ سے دور کیا، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا شائنہ، لیکن اب یہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ ماحول جیسے بادلوں سے بھرا ہو۔ شائنہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، تو یہ سب جھوٹ تھا؟ نکاح، رشتہ، وہ رات؟ حسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں شائنہ، وہ سچ تھا، صرف وہی سچ تھا، بس میرے لفظ خاموش تھے اور تمہارا دل سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لمحہ جس میں شائنہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور حسن کا چہرہ شرمندگی میں جھکا تھا۔ شائنہ نے آہستہ سے کہا، اگر تم سچ ہو تو پھر مجھے جھوٹ کی ضرورت نہیں، مجھے صرف تم چاہیے حسن۔ اسے گلے لگا کر بولا، تبھی تو میں کہتا ہوں میرے صبر کا طوفان مت آزماؤ، کیونکہ جب میں خاموش ہوں میں محبت کرتا ہوں، جب بولتا ہوں طوفان آتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کی لائٹیں مدھم تھی۔ حسن خان شیشے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لہجے میں وہی سختی جیسے برسوں سے دل پر جمائی ہو۔ شائنہ نے مجھے کبھی سمجھا ہی نہیں، یا میں نے کبھی خود کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اسی لمحے دروازہ دھیرے سے کھلا۔ شائنہ خاموشی سے اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں فریم کیا گیا ایک پرانا بچپن کا فوٹو تھا، جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا آخری سہارا تھا، اور میں تمہیں الزام دیتی رہی۔ وہ حسن کے قریب آ کر بولی، لیکن آج تمہیں جان کر، تمہارے دکھ کو سمجھ کر، مجھے لگتا کہ میں خود کتنی ظالم تھی۔ حسن کی سانسیں تیز ہوئی، جیسے صدیوں بعد کوئی تھکن اتری ہو۔ اور میں تمہیں کبھی یہ نہیں بتا پایا کہ تمہارا غرور، تمہاری آواز مجھے زندہ رکھتی تھی۔ میں چپ رہا کیونکہ مجھے لگا تم مجھ سے بہتر کی حقدار ہو، اور تمہیں لگا میں کمزور عورت ہوں جو صرف مظلوم بن کر جی سکتی ہے۔ شائنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لہجہ مضبوط۔
میں تم سے محبت کرتی ہوں حسن، اس لیے لڑتی ہوں، چیختی ہوں، چیخ کر روکتی ہوں خود کو، مگر سچ یہ ہے کہ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ حسن نے پہلی بار اس کی طرف قدم بڑھائے بغیر خود کو نہ روک پایا۔ دونوں کی آنکھیں ملی، دل دھڑکے اور وہ لمحہ جیسے برسوں کی برف پگھل گئی ہو۔ تم میرے خاموش طوفان ہو۔ شائنہ حسن نے اس کے ماتھے کو چوما، اور آج کے بعد میں کبھی خاموش نہیں رہوں گا۔ اگلی صبح حسن کی ماں نے ناشتہ ٹیبل پر آ کر شائنہ سے پہلی بار مسکرا کر پوچھا، بیٹا تم چائے لوگی یا کافی؟ شائنہ نے حیرت سے حسن کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، کافی، مگر اس بار تمہارے ہاتھ کی۔ ماں نے مسکرا کر سر ہلایا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ گھر میں آخر کار محبت لوٹ آئی تھی۔ اس روز رات کو شائنہ نے حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا، تم جانتے ہو تم نے جو کچھ کیا، وہ کچھ سہ کر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، وہی اصل محبت ہے، اور تم جانتی ہو تمہارا غرور ہی وہ چیز ہے جو مجھے ہمیشہ تمہاری طرف کھینچ لاتا ہے۔ پھر آسمان پر ایک تارا ٹوٹا اور دونوں نے خاموشی سے اس لمحے کو قید کر لیا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ اور مزے مزے کے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔